اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون آیت 10-11۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کون رہیں گے؟ جن میں یہ 7 صفات ہوں گی وہ فردوس کے مالک ہوں گے۔ فردوس والے بغیر جہنم میں گئے ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ فردوس اعلیٰ ترین جنت کا درجہ ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں رکھے گئے تھے، وہی ہمارا اوریجنل گھر ہے۔ وراثت تو دیکھیے کیا ہوتی ہے، وراثت تو حق ہوتی ہے نا، اس کی اونرشپ ہوتی ہے انسان کی۔ وقتی جنت نہیں ہے، نہ لیز نہ کرایہ نہ کسی کا احسان۔ بار بار احسان تو خیر اللہ کا ہے ہی، دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، لیکن جنتیوں کو بار بار یہ کہا جائے گا کہ تم نے حاصل کی بما کانوا تعملون، بما کانوا تعملون، جو عمل کرتے رہتے تھے، جو تم عمل کرتے رہتے تھے اس کے بدلے تم کو جنت ملی۔ بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا اس کے بدلے ان کو جنت ملی۔ یہ ان کو کہا جائے گا کہ تم یو ڈیزرو اٹ۔ دنیا میں بھی کسی چیز کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئی ڈیزرو اٹ۔ کوئی کام کر کے یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی اچیو کر لیا ہے، کوئی میڈل، کوئی ڈگری، کوئی نوکری، کوئی سینس آف اچیومنٹ نہیں ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں اور سینس آف ریلیف ہے۔ سینس آف اچیومنٹ مومن کو ایک ہی دفعہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری سنائے گا، وہ ہے سپریم اچیومنٹ۔ اس کو وہاں کی ملکیت عطا کی جائے گی، اونرشپ دی جائے گی۔ دنیا کے تو بڑے بڑے بادشاہ آئے اور چلے گئے اور کسی کو دنیا کی نیشنلٹی نہ ملی، تو جنت کے نیشنل ہوں گے، وہاں پہ پرماننٹ ریسیڈنٹ کی جگہ مل جائے گی، ان کو نیشنلٹی مل جائے گی، اونرشپ ہوگی، ان کی اپنی ہوگی وہ جنت۔ دنیا میں ان صفات کا جن کا ہم نے ذکر کیا، پھل ملے نہ ملے، آخرت میں ضرور بالضرور اجر ملنا ہے۔ تو ایسی شخصیت کا ذکر ہے جس میں ایمان ہے، اپنی فطرت کے ساتھ ان ٹچ ہے۔ ایمان اس کی فطرت کی آبیاری کرتا ہے۔ دیکھیں ہر بچہ فطرت پہ تو پیدا ہوتا ہے، یہ تو حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، لیکن ہر بچہ ایمان پہ نہیں پیدا ہوتا، یہ یاد رکھیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا ہے، ما کنت ما تدری مل کتاب ولا الایمان، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں تھے کہ کتاب اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ تو فطرت کا صحیح ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مومن ہے۔ ہمیں ایمان کی روشنی چاہیے ہوتی ہے پھر، تاکہ ہم اپنا سفر کا صحیح طرح سے آغاز کر سکیں اور صراط مستقیم پر ہم چل سکیں۔ تو ایمان اس کی فطرت کی آبیاری کر رہا ہے، اس کے اصل حسن کو اجاگر کر رہا ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں حسن رکھا ہے۔ اشرف المخلوقات ہم جسم کی وجہ سے تو کم اور روح کی اور اخلاق کی وجہ سے زیادہ ہیں۔ اسلام کی تعلیمات انسان کی انسانیت کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہیں، ہماری ہیومینٹی جو کور ہیومینٹی ہے ہماری، اس کو اپیل کرتی ہیں، سنکرونائزڈ ہیں ان کے ساتھ۔ اور اگر نامناسب نان کنڈیوسو ماحول نے فطرت کو دبا دیا تو یہ آیات اس ساری مٹی کو دور کر دیتی ہیں اور اس دبے ہوئے انسان کو باہر نکال لیتی ہیں، گناہوں میں دبے ہوئے انسان کو باہر نکال لیتی ہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، فلاح پالی اس نے جس نے کہ تزکیہ کر لیا اپنا، اور وہ تو ناکام ہو گئے جس نے مٹی میں اس کو دبا دیا۔ تب خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ نمبر 1، اللہ کے ہاں تمام تر کامیابی کا دار و مدار اس ایمان پر ہے جو طبیعت کا مزاج کا حصہ بن چکا ہو۔ وہ ایمان اوپر سے کوئی لباس نہیں ہے جو پہن لیے ہے کہ نماز کے وقت کوئی ایمان اوڑھ لیا، عمرہ کرتے ہوئے کوئی ایمان اوڑھ لیا اور مکہ جاتے ہوئے اوڑھ لیا، نہیں۔ یہ ایمان مزاج کا، طبیعت کا حصہ بن چکا ہو، فطرت ثانیہ، سیکنڈ نیچر بن گیا ہو ایمان۔ صرف ظاہری غیر شعوری موروثی ایمان نہیں جو بغیر کمائے وراثت میں مل گیا تھا، نہیں۔ وہ ایمان جو کہ ظاہری ہے، غیر شعوری ہے، موروثی ہے، وہ ایمان یہ خوبیاں کبھی نہیں پیدا کر سکتا جن کا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ فصل کو صرف اوپر اوپر پانی دینے سے نتائج وہ برآمد نہیں ہوتے،
جو خوب رچ کر پانی دینے سے برآمد ہوتے ہیں۔ اچھا، نمبر 2، اس ایمان کا کون سا ہے؟ یہ شعوری ایمان ہے، اور یہ اندرونی ایمان ہے، اور یہ کمایا ہوا ایمان ہے، کمایا ہوا، ارن کیا ہے خود۔ تو اس ایمان کا پہلا تقاضا نماز۔ اسلام کے دعوے کلمے کے ساتھ اگر نماز موجود نہیں تو اسلام بس ایک ٹنڈ منڈ درخت ہے، بے پھل بے پھول، اور ایسا درخت اس کی لکڑی صرف آگ جلانے کے کام آتی ہے اور کسی کام نہیں آتی۔ نماز کا پتہ چلا ہم کو۔ اچھا، نمبر 3 کیا ہے کہ نماز کا ظاہر اور باطن ہے، دونوں اہم ہیں۔ اس کی روح خشوع ہے، یہ ہوگا تو نماز زندگی پر اثر انداز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو خاص الخاص اہتمام کرنا ہے خشوع کا۔ نمبر 4، نماز میں اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اس کے سامنے حاضری ہے، تو نماز سچی ہونی چاہیے۔ اللہ کی قربت کا، اس کی عظمت کا، اس کے آگے کھڑے ہو کے جواب دہی کا احساس انسان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرتا ہے۔ ہم ریسٹرینٹ کر سکتے ہیں، ہم لگام ڈالتے ہیں اپنے اوپر، سیلف ریسٹرینٹ، اور پھر انسان اپنا وقت، اپنی صلاحیت مفید کاموں میں لگاتے ہیں۔ نمبر 5، مومن کو انٹروسپیکشن کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنا تجزیہ کرتا رہتا ہے، اپنا انالیسس کرتا رہتا ہے، کہاں صحیح ہوں کہاں غلط، کیا چیز غلط آ گئی۔ اور دیکھیں، ایک غلط عادت ہم چھوڑیں گے نا، وقت کے ساتھ ایک اور آ جائے گی۔ ایسا تھوڑی ہوگا کہ تزکیہ ہمارا ہوا، ساری بری عادتیں نکل گئیں اور کوئی نئی بری عادت شامل نہیں ہوئی زندگی میں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ کانسٹنٹلی انسان کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 6، صفت حیا ہوتی ہے مومن کے اندر، اور یہ حیا کی جو صفت ہے یہ وفاداری اور سیکس ڈسپلن پیدا کرتی ہے۔ خاندان کا ادارہ مضبوط ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے وفادار ہوتے ہیں، اگلی نسل کو پروان چڑھنے کے لیے پاکیزہ ماحول ملتا ہے۔ پاکیزہ اخلاق کردار کا والد، پاکیزہ اخلاق کردار کی والدہ، تو پھر بچہ گھر میں جب پاکیزگی دیکھے گا اور گھر سے باہر نکل کر جب وہ غلاظت دیکھے گا تو کنٹراسٹ محسوس ہوگا۔ اگر گھر کے اندر بھی غلاظت بھری ہوئی ہے، بے حیائی فحاشی بھری ہوئی ہے، اور باہر کے ماحول میں بھی وہی سب کچھ ہے، اسے کیا کنٹراسٹ لگے گا؟ کوئی فرق نہیں لگے گا۔ تو صفت حیا ہوتی ہے اس میں، اور یہ فطرت کا میں گندھی ہوئی ہے ہماری حیا۔ جانوروں میں حیا نہیں ہوتی، انسانوں میں ہوتی ہے۔ اور پھر نمبر 7، صفت عدل، اس میں امانت اور ذمہ داریوں کی حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ تو صفت عدل ان ذمہ داریوں کی، امانتوں کی حفاظت کرواتی ہے، یہ بھی ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ جانوروں میں عدل انصاف نہیں ہوتا، انسانوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 8، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ظاہری شکل کی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور نمازیں ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ 2 وے پروسیس ہے۔ اب یہ اعلیٰ صفات کس طرح انکلکیٹ ہوں گی؟ تو اسلام خالی ہمیں مشورے دے کے نہیں چھوڑ دیتا، انیبلنگ انوائرمنٹ بھی بناتا ہے، ہمیں پریکٹیکل ٹپس بھی دیتا ہے کہ ایسے ایسے کرو، یہ لاز امپلیمنٹ کرو، معاشرے کو اس نہج کے اوپر چلاؤ، تو پھر اس معاشرے کے رہنے والے افراد اس اخلاق کے حامل ہوں گے۔ تو اس نظام کو انشاءاللہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا، اور وہاں بتا دیا کہ جہاں حکومت اور معاشرے اور افراد کی کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے خلق کا ذکر کیا، اخلاق کا، کردار کا، جو انسان کے اپنے اختیار میں، اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ظاہری تخلیق کا، خلق کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم انسان ہیں نا، ہم کمپاؤنڈ بینگ ہیں، ہماری روح بھی ہے، ہمارا جسم بھی ہے۔ تو روح کا، اس کے تقاضوں کا، فطرت کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو اس کو شریعت پروان چڑھاتی ہے، شریعت کے قوانین پروان چڑھاتے ہیں، اور اب آگے تخلیق کا ذکر آ رہا ہے، خلق کا ذکر آ رہا ہے۔ اور وہ تو اللہ نے بنا دی ہے، وہ تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ تو بنایا اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کے لیے تمہیں کوئی محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں،
تم پہ ذمہ داری نہیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنی آنکھیں بناؤ یا اپنی ناک بناؤ یا تم اپنا اپنی شکل بناؤ، وہ اللہ نے تم کو ریڈی میڈ ایک چیز دے دی ہے، بنا بنایا اللہ تعالیٰ نے نقشہ دے دیا، اور خلق کے احکامات اور ہدایات دے دی ہیں۔ سیلف ہیلپ کٹ ہے کہ اس طرح تمہیں اپنا آپ کو اندر سے بنانا ہے، یہ اعمال تمہیں کرنے ہیں۔ ہاں، ناک نقشہ یہ بنا بنایا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کی سط سے بنایا۔ سورہ حج میں بھی یہ مضمون آ چکا، اسی سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہاں تھوڑی تفصیل زیادہ ہے کہ ساری کی ساری مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ اس میں موجود چند اجزاء استعمال کیے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی، مٹی کے اجزاء سے ہوئی تھی، ون ٹائم تخلیق۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ دوسری طرح سے شروع کر دیا۔ اور اگر ہم اس کو جنرلائز کریں کہ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، تو وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوانی غذا کھائے انسان یا نباتاتی غذا کھائے، پلانٹ بیسڈ ڈائٹ ہو یا اینیمل بیسڈ ڈائٹ ہو، سرچشمہ تو بہرحال مٹی ہی ہے اس کا۔ اسی غذا سے مرد کا عورت کا نطفہ بنتا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کو ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے کمپیئر اگر کریں تو پتہ چلے گا کہ ان کی تخلیق ایکسیپشنل تھی۔ اب باقی انسان والد اور والدہ کے نطفے کے امتزاج سے بنیں گے، ماں کے رحم میں محفوظ کیا۔ قرار مکین ماں کے رحم کو کہا گیا۔ اور یہ تو جو بھی ابراہیمی ادیان ہیں سب میں آتا ہے کہ رسپیکٹ دا ووم دیٹ بور یو، اس رحم کی عزت کرو جس نے کہ تم کو پیدا کیا۔ تو یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا ہونا، ماں کی خدمت کرنا، ماں کے حقوق کا خیال کرنا، اس کا بھی اشارہ یہاں پر موجود ہے۔ اور بہرحال اپنی تخلیق کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلا دیا کہ ایک نطفہ تھا جو کہ اس محفوظ جگہ ڈال دیا گیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر اس بون کو لوتھڑی کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر اسی طرح ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ وتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ سٹیج بائی سٹیج تخلیق ہوئی۔ بوند پانی کی تھی، اندھی بہری بے عقل، اس سے اللہ نے سنتا دیکھتا بولتا عقل والا انسان بنا کر کھڑا کر دیا، دوسری ہی مخلوق بنا دی۔ کس میں طاقت ہے کہ وہ یہ کر سکے؟ کسی میں طاقت نہیں۔ کس طرح جینز اپنا کام کرتی ہیں، کیسے کھلتی ہیں، کیسے بند ہوتی ہیں، کیسے ریپلیکیٹ کرتے ہیں کروموزومز اپنے آپ کو، کیا پروسیس چلتا ہے، اللہ کی شان ہے واقعی، کیا اللہ کی خلاقی ہے۔ انسان کے حسن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ بڑا بابرکت ہے، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، بڑا ہی متوازن باعزت خوبصورت بنایا انسان کو۔ کبھی کسی کے کہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بدصورت نہ سمجھیں، ہر شکل اللہ نے بنائی۔ پکاسو کی تصویر ہے، جیسی بھی ہوتی ہے ملینز کی بکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پینٹر جو ہے وہ پکاسو ہے۔ ہر شکل کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ نہ کبھی اپنی شکل پہ تنقید کریں اور نہ دوسروں کی شکل پہ تنقید کریں۔ اپنی شکل پہ تنقید کرنا اللہ پر تنقید کرنا ہے۔ نہ تعریف کریں نہ تنقید کریں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے۔ تو عروج کے بعد زوال، زندگی کے بعد موت، لیکن عدم نہیں ہے، ایکسٹنکٹ نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو ذرا اپنے وجود کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا۔ آخرت کی زندگی کا دار و مدار تمہارے مانوی وجود کے اوپر ہے،
آخرت کی زندگی کا دار و مدار تمہاری اس آنکھ ناک کے اوپر نہیں ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہے، اس کے استعمال پر ہے، اور تمہاری آخرت کی زندگی کا دار و مدار اس شخصیت کے اوپر ہے جس کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے شروع کی 9 آیات میں کر دی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے۔ انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے 7 آسمان بنائے، وہ راستوں والے ہیں، یا طبقاً طبقاً بنایا ان کو، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک بنایا، یعنی تم کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے کسی پیر دستگیر کے حوالے نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ خود نگرانی فرما رہا ہے، اور اس ایٹماسفیئر کے کتنے فائدے ہیں وہ تو پڑھنے سے ہمیں ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اب یہ 7 طرائق کیا ہیں؟ کیا سیورل یونیورس یا ملٹی ورس ہیں؟ سائنٹسٹ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یونیورس نہیں ہے، ملٹی ورس ہیں، کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، ایک یونیورس دوسری یونیورس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ایک آسمان جس کو کہا گیا ہے سما، 7 سماوات اللہ نے فرمایا، یہاں 7 طرائق فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو کہ 7 سماوات سے مراد 7 ڈفرینٹ یونیورس ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا پتہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارا ایک ہی سما ہو، ایک ہی آسمان، اس کے بعد ایک اور، اس کے بعد ایک اور اس کے بعد ایک اور، واللہ عالم۔ اور فرمایا کہ ہم اپنی تخلیق سے غافل نہیں ہیں، ذرا بھی غافل نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک اندازے کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، ان میں جتنا پورشن اللہ الاٹ کرتا ہے زمین والوں کو بس اتنا ہی ملتا ہے۔ پھر پانی کو ٹھہرانے کا انتظام بھی اللہ نے فرما دیا، اللہ چاہتا عطا فرمانے کے بعد واپس لے لیتا، بارش رک جائے، یا پانی کو روکنے والی نان پورس لیئرز جو ہیں پتھروں کی وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں یا تبدیل ہو جائیں، یا گندا کڑوا کھاری بن جائے، یا گیس بن کر اڑ جائے، ویپرز بن جائے، جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ اس پانی کو لے جا سکتا ہے۔ اور اب کتنے سارے پلانٹس ہیں جو کہ ایکسپلور کیے جا رہے ہیں جہاں ایک زمانے میں پانی تھا لیکن اب وہاں پانی نہیں ہے، اللہ لے گیا نا، کون لے گیا؟ اللہ لے گیا۔ مارس کے بارے میں وہ یہی تو کہتے ہیں کہ پانی تھا ایک زمانے میں، اب نہیں ہے۔ وینس کے بارے میں کہتے ہیں پانی تھا، اب نہیں ہے۔ تو کون لے گیا؟ اللہ لے گیا۔ پتہ نہیں کیا مخلوق وہاں آباد ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو خالی اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں۔ تو پانی اگر گیا تو زندگی گئی، اس کا مطلب کوئی پانی کے بغیر زندگی رہ نہیں سکتی، تو قدر کرو اس پانی کی۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، اور تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور تم ان سے روزی حاصل کرتے ہو۔ تو غذاؤں میں بھی آپ دیکھیں سب سے نفیس غذا کا ذکر ہے اور آسان ترین۔ اللہ تعالیٰ نے باغات بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کھجور کے درخت، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں انگوروں کو پیدا کیا، اور کتنی ساری غذائیں ہیں جو انسان جوسز بناتا ہے، کس کس طرح سے ان کو استعمال کرتا ہے، اور ریڈی میڈ غذائیں ہیں، را فروٹ۔ آج کل تو اتنا زیادہ را فوڈ کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ کم سے کم پکائیں، زیادہ سے زیادہ جیسا کھانا ہے ویسا ہی کھائیں، کچی سبزیاں کھائیں، کچے پھل کھائیں۔ جوس نکالنے کو منع کرتے ہیں کہ شوگر بہت چلی جاتی ہے اور اس میں فائبر اتنا نہیں جاتا، تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی انسان کو، ساری کی ساری چیزیں لٹک رہی ہیں آلریڈی تیار ہیں کھانے کے لیے۔ وائٹامنز ہیں، توانائی ہے اس کے اندر، گہرے رنگ والے جو پھل ہوتے ہیں یا سبزیاں ہوتی ہیں ان میں اینٹی آکسیڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں، غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور حفاظت بھی ہے، اور امیون سسٹم بوسٹر بھی اللہ نے رکھ دیا۔ اللہ چاہتا اتنے مزے کے پھلوں کے بجائے اللہ تعالیٰ وائٹامن کی گولیاں لٹکا دیتا، آئرن لٹک رہی ہے، وائٹامن بی لٹک رہی ہے، وائٹامن سی کی گولی لٹک رہی ہے، وہ مزہ آتا جو سنترے کھا کر آتا ہے یا جو انگور کھا کر جو لطف آتا ہے، رنگ دیکھیں، ذائقہ دیکھیں، خوشبو دیکھیں،
اور اس کا پھر آپ مزہ دیکھیں. اور یہ ٹیسٹ ہے، فلیور جس کو ہم کہتے ہیں، یہ خوشبو اور ذائقے سے مل کے بنتا ہے. اگر ناک نہ کام کرے نا انسان کی تو ہم کو ذائقہ بھی نہ آئے اتنا. تو ناک کی امپورٹنس کو دیکھیں. آج کل کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جو سینس آف اسمیل ہے وہ چلی جاتی ہے. یہ خود کتنا بڑا ایک پرابلم ہے. تو یہ دیکھیں کیسے کیسے اللہ نے انتظام کیا ہے اور کیا کیا ہمارے آرگنز اللہ نے بنائے کہ ہم لطف اندوز ہو سکیں. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. مراد ہے زیتون کا درخت. نام نہیں لیا گیا لیکن صفات بیان ہوئی ہیں. اوریجن طور سینا ہے، سنائی پیننسلا میں یہ درخت اگتا ہے، اور فلسطین اور شام کا علاقہ بھی اس کے اندر شامل ہے. وہاں یہ زیتون آلوز بہت پائے جاتے ہیں. زیتون کے تیل کے بہت فوائد. جیوس کے ہاں اس کو مذہبی تقدس حاصل ہے. اولیو آئل کو طویل عمر ہوتی ہے اس کے درخت کی. 2000 سال سے اس کے درخت موجود ہیں. سالن کی طرح کھایا جاتا ہے. روٹی ڈبا کر کھاتے ہیں تو روٹی پر اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، تو اس لیے سبغ کا لفظ استعمال کیا گیا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ وہ ایک مبارک درخت سے نکلا ہوا ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے اولیو آئل کے کتنے فائدے ہیں جو کہ بتائے جاتے ہیں. اور آلیوز کی اتنی قسمیں ہیں، بلیک آلیوز ہیں، گرین آلیوز ہیں، طرح طرح کے آلیوز ہوتے ہیں. تو ان کو غذا میں شامل اگر کر سکیں تو ضرور کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں تو ایک یہ ڈیلیکیسی ہے، یہاں تو آلیوز نہیں ہوتے، ظاہر ہے وہ مہنگے بھی بہت ہیں یہاں پر. لیکن باقی ممالک میں خاص طور پہ یہ عرب کنٹریز وغیرہ میں تو ان کی غذا کا عام حصہ ہے آلیوز کھانا، زیتون کھانا. تو ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے بہترین غذا کا. اور آگے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور حقیقت یہ ہے تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ہم تم کو ایک چیز پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان کو تم کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. تو دودھ دینے والے جانوروں کو دیکھو اور ان کی حقیقت کو دیکھو جو بالکل ظاہری ہے. تو ظاہری حقیقت دیکھو گے تو باطنی حقیقت تک پہنچ جاؤ گے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے. اللہ فرما رہا ہے کیا؟ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو جو ان کے پیٹوں میں ہے. ان کے گائے وغیرہ کے ملٹیپل پیٹ ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ گوبر نکالتی ہے، گھاس کھاتی ہے، گوبر نکالتی ہے، اور بیچ میں کیا؟ دودھ بھی. ساتھ ہی ساتھ دودھ کا اللہ تعالیٰ نے الگ سسٹم رکھا ہے. تھن سے دودھ نکلتا ہے اور باقی اللہ نے اور چیزیں بھی رکھی ہیں کہ وہ گوبر کے اور فضلات کے اور خون کے درمیان سے ایسی پاکیزہ چیز اللہ تعالیٰ نکال کر لے آتا ہے. کوئی مشین انسان نے ایسی ایجاد نہیں کری ایک طرف سے گھاس ڈالیں اگلی طرف سے دودھ نکل آئے، یہ نہیں ہو سکتا. تو کسی نے کہا ہے نا کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی. اور اب یہ جو دودھ کا ذکر اللہ نے کیا، ایسی غذا ہے کہ پیدا ہوئے بچے سے لے کے اور 90 سال کا بوڑھا آسانی سے استعمال کر لیتا ہے. مکمل غذا ہے. اگر لیکٹوز انٹالرنٹ نہیں ہیں ہم تو ضرور دودھ کا استعمال کرنا چاہیے. کتنے ہی فائدے ہیں. اور پھر دودھ سے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دودھ سے اور کتنی غذائیں بنتی ہیں. دہی ہے اور میٹھے ہیں اور گھی نکلتا ہے، مکھن ہے، ملک شیکس ہیں، کیا کچھ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدے دیتا ہے. اپنی مرضی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم اس کو ڈھال لیتے ہیں. گوشت سے توانائی حاصل کرتے ہیں، جانوروں کی کھالوں بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. خود قابو نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے قابو میں دیا. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. تم سوار کروائے جاتے ہو، تمہارے بس کا نہیں تھا. سوچو کس نے تمہارے قابو میں دیا ان کو؟ اللہ نے. بس اسی کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. چلیے جی آگے ترجمہ کرتے ہیں.